السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا، ہماری سورۃ صفات مکمل ہو گئی اور آج آگے ہمارا سبق ہے سورۃ صاد۔ چلے آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بڑا رحم والا۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صاد یعنی اس سورت کا بھی جو نام ہے وہ سورت کے نام کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے۔ والقرآن ذل ذکرہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت یعنی صاد جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے، نصیحت والے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ رسول ہیں۔ بل الذین کفروا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ جب کبھی عذاب آتا تو وہ اللہ کو پکارتے، لیکن اس وقت پکارنا انہیں نجات یعنی اس وقت پکارنا جب مصیبت ہو تو وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ نجات کا وقت تو نکل چکا۔ وقال الکافرون ھذا سحر کذب اجل۔ اللہ کہتے ہیں کہ نجات کا وقت تو نکل چکا۔ اے رسول، انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا۔ ان میں سے جو سردار تھے وہ نکل کر چل دیے اور آپس میں کہنے لگے چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، اس دعوے نبوت سے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے مذہب میں بھی یہ باتیں کبھی نہیں سنی، یہ محض جھوٹ ہے۔ کیا ہم لوگ میں یہی رہ گیا ہے کہ اس پر نصیحت کی کتاب اتاری جائے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان کو میری نصیحت کے سچا ہونے میں شک ہے، لیکن اصل وجہ انکار کی یہ نہیں ہے، اصل وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ جس دن عذاب کا مزہ چکھ لیں گے تو انکار اور مخالفت سب کچھ بھول جائیں گے۔ ام عندہم، اے رسول کیا آپ کے رب غالب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان کے پاس ہیں خزانے رحمت ربک العزیز الوہاب؟ اور کیا آسمان پر زمین پر اور جو کچھ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس پر ان کی بادشاہت ہے؟ تو انہیں چاہیے، یعنی اگر ان پر ان کی بادشاہت ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں۔ بے شک رسیوں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں۔ لشکروں میں سے ایک یہ بھی لشکر ہے جو یہاں اس سرزمین مکہ میں قریب شکست کھائے گا۔ میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بیان کرتی ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، لیکن اب آپ یاد کر لیں کہ یہ آیات کب نازل ہوئی۔ ابو طالب جو تھے وہ بیمار ہوئے تو قریش کے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہوئے تھے۔ ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھے تاکہ آپ کو وہاں بیٹھنے سے روکے، ٹھیک ہے، یعنی ابو طالب بیمار تھے تو قریش کے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو تھے وہ بھی عیادت کے لے گئے، ابو طالب کی عیادت کے لیے گئے، تو وہاں ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، تو جلدی جلدی نا ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھا تو اب وہاں بیٹھ گیا تاکہ آپ کو بیٹھنے سے روکے۔ لوگوں نے ابو طالب سے آپ کی شکایت کی، انہوں نے کہا میرے بھتیجے تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک کلمہ کہہ کر یہ لوگ اس کو قبول کر لیں تو عرب پر حکومت کریں گے، ورنہ عجم والے ان کو حاوی ہو جائیں گے ان پر۔ ابو طالب نے کہا ایک ہی کلمہ؟ آپ نے فرمایا ہاں جی ایک ہی کلمہ۔ پھر آپ نے فرمایا اے چاچا تم کہو لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ انہوں نے کہا ایک الہ؟ ہم نے پچھلے مذہب میں تو یہ بات نہیں سنی، یہ تو بناوٹی باتیں ہیں۔ تو اس موقع پر یعنی ان کے حق میں قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، سعاد والقرآن ذل ذکر بل الذین، ٹھیک ہے، یعنی سعاد یہ جو پہلی آیت ہے یہاں سے لے کر آخر تک ان ھذا الا اختلاط تک، ٹھیک ہے، سعاد والقرآن ذیل ذکر بل الذی کفروا فی ذاتی، یہاں سے لے کر آخر تک ان ھذا الا اختلاط کل تک، یعنی یہاں تک یہ جو آیات ہیں یہ اس صورت میں پھر نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے پھر کہہ دیا یہ ہم سورت پیچھے انبیاء میں سورت کاف میں یہ ہم سب پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سورت فرقان میں بھی یہ لوگ کافروں کا جھٹلانا، کبھی کوئی بات کرنا، کبھی کہنا یہ تو ہمارے جیسا ہی نبی ہے، اس پر کیوں نازل ہوئی، یعنی تو پھر اللہ نے کہا جب تک یہ میرا عذاب نہ دیکھ لیں گے تب تک نہیں مانیں گے، بھول جائیں گے جب میرا عذاب دیکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی اور رسولوں کا پھر اس میں تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح عاد و فرعون، یعنی ان سے پہلے قوم نوح قوم عاد والے یعنی ان کو فرعون نے جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور قوم لوط بن کے رہنے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ یہی وہ لشکر ہے جن کا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب جو ہے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور یہ لوگ بس ایک زوردار آواز کے منتظر ہیں جس میں وقفہ نہیں ہوگا بلکہ مسلسل ہوگی۔ وقالوا ربنا عاجلنا، اور اے رسول یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب ہم کو جلدی دے دے گا۔ یعنی اوپر جو تھا وہ زمانہ انبیاء جو تھے، انبیاء کو جھٹلاتے رہے کفار، ٹھیک ہے، اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم بھی انہیں جھٹلاتی رہی، پھر آگے اس بر علی ما یقول وذکروا عبدنا داؤدا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، وہ ہماری طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان سخر لنا جبال معہ یسبحون بالشیء والاشراق، اور ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور ان کے ساتھ شام کو بھی اور صبح کو بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے جو ان کے پاس جمع رہا کرتے تھے، یہ سب کے سب داؤد کی طرف رجوع کرتے۔ ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کر دیا اور ان کو حکمت اور باطل میں امتیاز کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف، پھر اللہ کہتے ہیں جب داؤد کے پاس خبر پہنچی تو وہ وہاں دیکھ کر گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دونوں ایک جھگڑا لے کر آئے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور انصاف سے دور نہ جائیں بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لگائیں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنی بھیڑ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ داؤد نے کہا یہ شخص تجھ پر ظلم کر رہا ہے کہ تیری بھیڑ مانگ رہا ہے اور اپنی بھیڑوں کو ملانا چاہتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم،
پھر اللہ کہتے ہیں مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ظلم و زیادتی نہیں کرتے، وہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور رکوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم نے ان کی غلطیاں معاف کر دی۔ ان کے لیے ہمارے ہاں بڑی بہترین جگہ ہے، بڑی بہترین جگہ ہے۔ پھر ہم نے کہا اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کیا کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے ان کو سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے والی جو یاد تھیں، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادوگر کہا، جھوٹا کہا، کبھی کوئی بات، یعنی اس میں وہ کہتے ہیں جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کا خود ہی ہے، اللہ نے کلام نہیں بنایا، یعنی یہ ایسی کی باتیں کافر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے جو ہے وہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، پھر آپ کا غم جو ہے اسے یعنی اسے کہا کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چھیڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چھیڑا، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے رجوع کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پرندے اور یہ ان جو تھے وہ ان کے مسخر کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل صالح کرنے والے مومنین جو ہیں وہ کم ہیں، اکثریت غلطی پر ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے ہماری غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ سبا میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں، یعنی سورہ سبا جو ہے آیت نمبر 13، سورہ بقرہ آیت نمبر 243، سورہ انعام آیت نمبر 117، سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول، میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں یعنی کہ ہر حال میں شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اور اے لوگوں، ہم نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو سب بے فائدہ نہیں بنایا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ ام نجعل للذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا زمین میں فساد مچانے والوں کے ساتھ؟ اور کیا ہم متقیوں کو بدکاروں کے مثل کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ اے رسول، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں سے تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ تو کافروں کا خیال ہے، اور دوزخ جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کیا ہم ناجل الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، کیا اللہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، جو متقی ہیں وہ کبھی بھی گناہ گاروں کے مثل نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ وَوَهَبْ لَنَا لِدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، پھر یعنی لِدَاؤُدَ سلیمان نعم العبد انہ اواب، اللہ کہتے ہیں اور داؤد کو ہم نے سلیمان بیٹا عطا کیا اور وہ اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اور جب شام کے وقت ان کے سامنے 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے
گھوڑے یعنی بہترین گھوڑے پیش کیے گئے تو سلمان کہنے لگے میں اپنے رب کے ذکر یعنی اللہ کے دین کے لیے اس مال سے محبت کرتا ہوں۔ اور سلمان کے گھوڑوں کی دوڑ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے رہے کس چیز کی اوٹ میں چھپ گئے، یعنی وہ جب وہ کہیں چھپ گئے نا، سلمان نے کہا کہ ان کو واپس لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ جب وہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ وہاں ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک ڈھیر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سلمان نے ہماری طرف رجوع کیا، پھر اس طرح دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ قال رب اغفر لی وہب لی، انہوں نے کہا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، انک انت الوہاب۔ اور پھر ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وہ جہاں جانا چاہتے تھے ان کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتیں، اور ایسے تمام شیاطین کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا جو بڑے عمدہ اور بڑے اچھے غوطہ خور تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ان کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے شیاطین کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا جو ان کے سامنے زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ہم نے سلمان سے کہا یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب تم چاہو تو دوسروں کو دے کر ان پر احسان کر دیا کرو، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور بڑی بہترین جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے یعنی اس کے بارے میں پڑھا بڑی وضاحت سے۔ ٹھیک ہے کہ حضرت سلمان کی میں یہ خصوصیت اللہ نے ان کو دی تھی کہ ہوائیں اور جنات اور پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ ٹھیک ہے، ایون کہ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی۔ ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی۔ تو پھر وہ پتہ ہے جب وہ ہدہد کا واقعہ ہم نے اس سے پیچھے پڑھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ لوگوں کو بھی جس بات کی سمجھ نہ آئے، یا میں زیادہ ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ جو باتیں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، جو نئی بات ہوتی ہے اس پر میں زیادہ تفسیر بیان کرتی ہوں، اور جو ہم نے باتیں پیچھے پڑھ لی ہیں وہ پھر ہم ترجمہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ میں پوچھ لیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے مل کر دعا کریں، یا اللہ ہماری زندگی اور ہماری موت ایمان پر ہو، زندگی جو ہے وہ بھی ایمان پر گزرے یا اللہ، اور ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے مالک، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں ہمیں معاف کرنا۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا لیستغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔